کہ یہ میں واقعی ایکسپیکٹ نہیں کری تھی، اور میں نے کل آپ کے شو میں یہ کہا کہ شاید یہ بات اس طرح سے نہیں ہوگی. کل کے شو میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی، اور ساتھ صاحب نے بھی ہمارا ایک ہی رائے تھی کہ شاید 2 ہفتے بعد مثبت چیزیں ہوں گی، کیونکہ ملاقاتیں جس طرح سے چل رہی تھی، جس طرح سے لابنگ چل رہی تھی، جو چیزیں جو پاکستان کی اس میں کوششیں تھیں اور سب کی کوششیں تھیں، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ہوا. لیکن اگر یہ ہوا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے. اور میرے خیال میں پاکستان، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا وزیر اعظم نے بھی کنڈیم کیا اس کو، پاکستان کیونکہ اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ سعد صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے، جیسے سعد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بہت رسپانسبلی بات کرنی چاہیے. آئی تھنک مناسب نہیں ہوگا کہ میں آئیدر وے یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ ہم اپنے فوج کو جنگی میدان میں اتارنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، جب تک اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو جائے. لیکن جنرلائزڈ وے میں پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم ابھی ہم جنرلائزڈ وے میں بات کریں، ہم اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں. اچھا، ایک چیز جو میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں آمنہ، وہ یہ کہ پاکستان کی معیشت بھی ظاہر ہے بہت سارے چیلنجز سے پہلے ہی جو ہے وہ چیلنجز ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن جو ایز آف ناؤ اس کے متعلق بھی اتنی گڑبڑ پہلے سے ہی موجود ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ مزید آگے جاتے ہیں تو پھر تو پاکستان کو بھی بہت سارے مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے پاکستان کی تیاری کس حد تک جو ہے وہ ہے؟ دیکھیے نمرہ، ایگزیکٹلی پاکستان کی پوزیشن اس وقت بہت سینسٹیو ہے. پاکستان دیکھیں، دو تین ممالک کا نام لیا انہوں نے، کہا رشیا، چائنا اور پاکستان. اب رشیا اور چائنا کی بات کریں تو دے آر ویری اسٹیبل کنٹریز، ڈوئنگ ویل اکنامکلی، پولیٹیکلی. ان کی سچویشن، وہ عالمی مارکیٹ میں اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن پاکستان کو بہت پڑے گا. سے لڑ رہا ہے نہیں صرف وہ بات نہیں ہے، میں اس کے اوپر آنے لگی ہوں. ایک پولیٹیکل بحران سے، مطلب یہ ریالٹیز ہیں. ہم اس وقت یہاں پہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے بات نہیں کر رہے. یہ ریالٹیز ہیں کہ پاکستان ایک پولیٹیکل بحران سے ابھی نکلا ہے، بہت سالوں کے ٹرموائل کے بعد، جلسے، دھرنے، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ اس وقت بھی 100% پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اس وقت بھی 100% فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس وقت بھی ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے. تو اس وقت پاکستان بڑی سینسٹیو پوزیشن میں. ہم نے الحمدللہ ایک جنگ لڑی اور وہ جنگ جیتی، اور پوری دنیا نے ہمیں وہ جنگ جیتتے ہوئے دیکھا. لیکن ہم کیا دوبارہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اور کسی طرح کی کسی جنگ میں کسی کی بھی سائڈ سے حصہ بنے؟ یہ سارے سوالات کے جوابات ہمیں سوچ کے اپنے آپشنز کو وے ڈاؤن کر کے ایک فیصلہ لینا پڑے گا. اس کے بغیر آئی تھنک فیصلہ لینا پاکستان کے لیے وہ ابھی تک ہوا نہیں. حکومت نے ابھی تک کیا ہوگا نا کچھ نہ کچھ. ظاہر ہے یہ کافی ٹائم سے سچویشن خراب ہے، اور حکومت کی ابھی کوئی نہ کوئی پوزیشن ہے جو کہ اوبویسلی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے نو کافی ٹائم سے نہیں. No. Let me clarify. Let me clarify this, نمرہ. جو آپ نے کہا کہ کافی ٹائم سے ہوا کیوں نہیں، کل تک کی پوزیشن بالکل ڈیفرنٹ تھی. کل تک امریکہ نے خود 2 ہفتے کا ٹائم مانگا تھا کہ 2 ہفتے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی پوزیشن یہ تھی کہ ہم نہ کہ صرف ایران کے ساتھ ہیں بلکہ ہم خطے کے امن کے لیے کوشش کریں گے ڈپلومیٹک لیول پہ، جہاں پہ ہمیں لابنگ کرنی پڑے گی، بات چیت کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے. آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کی مارکو روبیو سے بھی بات ہوئی، اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس کی گئی. سو ہم یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. جو آج ہوا وہ اگر میں آپ کو عام لے مین لینگویج میں بولوں تو وہ آؤٹ آف سلیبس تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پاکستان نے کچھ کیا کیوں نہیں ابھی تک، پاکستان کا ایک سٹانس ہے ڈے 1 سے. وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو یا وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو، پاکستان کا سٹانس پیس کا ہے. پاکستان اپنے سٹانس کے اوپر بڑا فرملی کھڑا ہے. اگر کسی نے اس پیس کو بریک کیا، اور وہ بھی ایسے ملک نے جنہوں نے ہمارے کیس کے اندر بڑا ایک پیسفل کردار، بڑا ایک سیز فائر کرانے میں ایک بڑا اہم کردار کیا، تو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا جو آج ہوا ہے. تو اس کے اوپر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی پہلے سے اس کی اسٹریٹجی کیوں نہیں بنائی، پہلے سے تو ہم یہ فورس ہی نہیں کر رہے تھے. ٹھیک. Do you still believe that Pakistan can do something diplomatically for Iran? I still believe, Namra, that there is still میں سمجھتی ہوں کہ
पाकिस्तान को इसकी कोशिश जारी रखी। लेकिन हमरा ऑप्शंस की जहां तक बात है, देन अगेन अगर जैसे कल मैंने वर्ड यूज किया था कि अब अगर इजराइल के सर पे खून सवार है तो उसको तो शायद कोई भी नहीं रोक सकता, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि जी वो किसी के काबू में नहीं है। सो बात ये है कि लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम बैग पैक करके घर बैठ जाएं, या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने एलाइज के साथ किए हुए वादों को निभाएं। हम अपना पूरा वेट ईरान की साइड पे ऐड कर रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि चाइना है और जितनी मुस्लिम ममालिक हैं, जितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनका वेट ईरान के वेट के अंदर ऐड किया जाए ताकि ईरान को डिफेंड किया जा सके। दिस वुड बी आवर स्टांस।